بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو لائف وتھ شیفی۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور جی الحمدللہ سے آپ کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ رات کے ٹائم کا ولاگ تھا۔ رات کو ہم نے بنائے تھے سفید چنے شوربے والے، جو کہ بہت مزیدار بنے تھے، اور ریسپی میں نے ریکارڈ نہیں کی، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور یہ میں چائے بنا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے رات کی، تو چائے بنا کر، ویسے تو ہم لوگ سب لوگ ایک ہی جگہ سوتے ہیں، مطلب اے سی چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ 10 منٹ کے لیے نا اوپر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور باتیں شاتیں کرتے ہیں۔ تو ساتھ میں نے بسکٹ رکھ دیے تھے، کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہے وہ چائے جو ہے نا وہ بسکٹ کے بغیر نہیں پیتے، ان کو ضرور کچھ نہ کچھ چائے کے ساتھ نا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو چائے ویسے بھی پی لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہ کے نا مجھے بھی ایسی عادت پڑ گئی ہے چائے کی، کہ چائے کے ساتھ اگر کچھ نہ ہو تو نا چائے ادھوری سی لگتی ہے، اور چائے کا وہ مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ شادی سے پہلے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جب بسکٹ کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ تو چائے کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے۔ اور جی یہ نیکسٹ صبح کا ولاگ تھا، جو کہ میرے روم کی ونڈو سے باہر گلیری نظر آ رہی تھی، اور وہ فل کوشش میں تھی کہ روم کے اندر انٹر ہو جاؤں، لیکن شکر ہے الحمدللہ ونڈو بند تھی، جس وجہ سے وہ اندر نہیں آ سکی۔ اور میں صبح تقریباً 4 بجے اٹھی تھی، نماز پڑھی اور ہسبینڈ کا ناشتہ بنا کر ہم لوگ واک پہ گئے اپنی مدر ان لا کے ساتھ۔ میں واک پہ گئی، وہاں پر ہم لوگوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ واک کی، اس کے بعد واپس آ گئی ہوں، اور آ کر پھر میں نا سو جاتی ہوں۔ تو تقریباً 6 بجے واپس آتی ہوں، اور آ کر 2.5 گھنٹے سوتی ہوں، 8 بجے اٹھتی ہوں، اور 8 بجے اٹھ کے پھر اپنے روم میں آ گئی تھی، اور یہاں پر آ کر میں نے بس سمیٹی کر رہی تھی اور کلیننگ وغیرہ کی اسٹارٹ۔ تو جو میں کافی دنوں سے رولا ڈالا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ڈائٹ شیئر کروں گی، بس کسی وجہ سے مس ہوتی رہ گئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ 1 اگست سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ میں انشاءاللہ اس وقت بار نا آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گی، بالکل خود کو بھی میں وعدے کر کے تھک گئی ہوں۔ انشاءاللہ اس بار نا ضرور میں 1 اگست کو سٹارٹ کر دوں گی۔ تو اتنے دن سوچا کہ جو بھی چٹنگ کرنی ہے وہ کر لی جائے، تو بس میں نے سوچا کہ مشین لگا لوں۔ اس دن تو کپڑے کافی زیادہ دھلنے والے ہو گئے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ بیڈ شیٹ بھی گندی ہو گئی، کافی دنوں سے بچھائی ہوئی تھی، تو بیڈ شیٹ بھی اتار لی۔ یہ والی بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹکتی، کیونکہ فوراً سے ہی گندی ہو جاتی ہے، اس کا کلر کچھ اس طرح سے ہے۔ تو میں نے مشین لگائی، اور میرے جو روم کا سوئچ تھا نا وہ خراب ہو گیا، تو پھر مجھے مشین جو ہے وہ دھوپ میں رکھ کے چلانی پڑی، اور میری مشین نے مجھے ایسا دھوکہ دیا اس دن کہ ایسے میں چلا رہی تھی، جو اس کا پھول والا پیچ ہوتا ہے نا وہ زنگ کی وجہ سے نا وہ فری ہو گیا تھا۔ اس دن ہم نے ٹھیک بھی کیا، لیکن اس کا جو پھول ہوتا ہے نا وہ ابھر کے اوپر آ گیا اور مشین بند ہوگی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کپڑے بھی اتنے نکال لیے تھے اور سرف بھی ڈال لیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنی دیورانی کی مشین نکالی اور اس سے کپڑے واش کیے، تو جا کے میرے کپڑے ختم ہوئے۔ اور ویسے ہم لوگ نا ایک دوسرے کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں، کسی ایک کی چیز خراب ہو تو ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، وہ میری چیزیں استعمال کر لیتی ہیں، میں ان کی کر لیتی ہوں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ہماری آپس میں، مطلب کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم لوگ کر لیتے ہیں، اور کوئی کسی کو جواب بھی نہیں دیتا۔ تو بس ساتھ میں اپنے روم کی کلیننگ کر رہی تھی، اور ساتھ میں اپنے کپڑے واش کر رہی تھی اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے۔ ہمارے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ کپڑے سب نے اپنے واش کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دوپہر کا ٹائم تھا، ہم نے تو کھانا شانا کھا لیا تھا۔ یہ میرے ہسبینڈ جو آئے نا لیٹ، تو وہ اپنے لیے کچھ چٹپٹی چیزیں لیتے آئے، تو ہمارے لیے بھی ساتھ میں، اور یہ تکہ بوٹی تھی، اور ساتھ میں نان تھے، تو اور ساتھ میں تھا وائٹ قورمہ، بہت مزے کا تھا۔ باہر کے کھانے تو ویسے بھی مزیدار ہوتے ہیں، ساتھ میں سیلڈ تھا۔ یہ وائٹ قورمہ تھا، ان کو باہر کے کھانے زیادہ پسند آتے ہیں، ہم لوگ گھر میں جتنے مرضی ٹیسٹی بنا لیں، لیکن ان کو باہر کے کھانے زیادہ مزیدار لگتے ہیں۔ ان کا ایک ٹائم کا کھانا جو ہوتا ہے وہ تقریباً باہر سے ہی ہوتا ہے۔ تو بس ہم لوگ نکال رہے تھے کھانا، سرو کر رہی تھی میں اور میری نند اور میرے ہسبینڈ، ہم نے مل کے بیٹھ کے کھایا، اور میری جیٹھ کی بیٹی، اور ہم لوگوں سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کرنے دو، پھر جا کے آپ لوگوں نے کھانا ہے۔ تو بہت مزے کا کھانا تھا۔ اچھا، تو اسی لیے نا بس یہ جب بھی میں ڈائٹ کی نا تیاری کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس وجہ سے نا مجھے اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا نا ڈیلے کرنا پڑ جاتا ہے۔
تو جی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگ پسند آ رہے ہوں گے. پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں, اور مجھے بتایا کریں کہ میرے ولاگس کے اندر کیا کچھ چینج ہونا چاہیے اور کیا کچھ ٹھیک ہے, کیا کچھ غلط ہے. جو بھی میں مسٹیک کرتی ہوتی ہوں مجھے ضرور گائیڈ کیا کریں, کیونکہ میں بھی ابھی نئی ہوں, یوٹیوب پہ ولاگ ڈالتی ہوں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. اور یہ نیکسٹ ڈے کا جو دوپہر کے ٹائم تھا جب کھانا کھایا, اس کے بعد یہ چائے کا ٹائم تھا, تو بس چائے بنائی اپنی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے. اور میرے ہسبینڈ کو چائے میں تھوڑی سی پتی تیز چاہیے ہوتی ہے, تو اس لیے تھوڑی سی وہ کڑک والی چائے پیتے ہیں, اور مجھ سے نا وہ زیادہ ہی کڑک بن گئی, کیونکہ ہماری پہلے پتی اور تھی پھر یہ چینج ہوئی ہے. اس میں نا بہت زیادہ ٹیسٹ ہے, اور یہ زیادہ پتی ڈال دینا تو چائے کڑوی کڑوی ہو جاتی ہے. اچھا یہ سوری رات کا کلپ تھا, تب میں نا ان کے لیے بریڈ اور چائے بنا رہی تھی. جو بریڈ ہوتی ہے نا انڈے والے ٹوسٹ, وہ بنائے تھے میں نے اس وقت. تو کیونکہ کلپ کافی دیر سے شوٹ کیے ہوئے تو بھول جاتی ہوں کہ کس دن کا تھا. 2 تین دن ولاگ میں جمع کر لیتی ہوں, پھر جا کے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتی ہوں. تو یہ تھوڑا سا میں نے دودھ لیا, اس میں نا وہ ہم لوگوں نے میری مدر ان لوگوں نے نا مرچیں اور ہلدی اور نمک یہ والی چیزیں نا مکس کر کے رکھی ہوتی ہیں, تاکہ نا کوانٹٹی سیم رہے. کیونکہ ہم لوگ اگر ڈالیں تو ہم لوگ کبھی مرچ زیادہ کر دیتے ہیں تو کبھی نمک زیادہ کر دیتے ہیں. پھر اگر کسی کو بریڈ کھانی ہو نا تو سب کو ٹیسٹ ایک ہی ملتا ہے. تو ویسے بھی میرے فادر ان لوگ صبح ناشتہ اسی سے کرتے ہیں, ٹوسٹ سے. تو ان کے لیے فرائی کرتے ہیں. تو پھر میں نے ان کے لیے بریڈ بنائی اپنے ہسبینڈ کے لیے, اور ساتھ میں چائے بنائی. 1 پیس میں نے لیا, 2 انہوں نے کھائے. تو پھر ڈائٹ سٹارٹ ہو جانی ہے, پھر کہاں سے یہ والی چیزیں کھائی جانی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو 1 اگست کو نا میرا پراپر ایک ولاگ ملے گا, جس میں A to Z میں اپنی چیزیں بتاؤں گی, اپنا ویٹ اور ہر ایک چیز شیئر کی جائے گی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا, تو میں ویٹ زیادہ لوز کر سکوں گی. مجھے زیادہ سے زیادہ لوز کرنا ہے, تو ہر ایک چیز سے ایوائڈ کرنا پڑے گا اور اسٹرکٹ ڈائٹ کرنی پڑے گی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی. اور آج کی جو ایک مزیدار سی بات ہے, مزیدار سی انفارمیشن ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے. کیونکہ پچھلے ولاگس میں نا مجھے ایک سسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ سسٹر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ کر ولاگ کیسے بنا لیتی ہیں, تو کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا آسان ہے. کیونکہ وہ بھی جوائنٹ میں تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر ضرور کریے گا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے سے کون سے فائدے ہوتے ہیں اور کون سے ہمیں نقصان ہوتے ہیں. تو جو کہ میں اپنے ساتھ ساتھ جو میں نے دیکھے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری زندگی کا ایکسپیرینس کیسا ہے. جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ فائدے بھی ہیں اور موسٹلی نقصان ہوتے ہیں. ویسے بھی ہمارے دین میں ہمیں اتنی اجازت ہے کہ ہم لوگ سیپریٹ رہیں, اور اگر تو ایک ترتیب سے فیملی چل رہی ہے, ہر چیز انصاف کے ساتھ چل رہی ہے, مطلب کہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں اکٹھے رہنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, مل جل کے رہنا چاہیے. ویسے بھی بندے نے بعد میں سیپریٹ تو ہر ایک بندے نے ہونا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ میموریز بندے کی رہ جاتی ہیں, اور وہ اچھی میموریز ہوں تو آگے ملنے برتنے میں بھی بندے کو آسانی ہوتی ہے. اگر یہی لڑائی جھگڑے اور نفرتیں پیدا ہو کے ہوں تو پھر وہ ایسی جوائنٹ فیملی, ایسی جوائنٹ سسٹم میں رہنے کا فائدہ کیا, جس میں بندہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرے, یا پھر ان سے ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہ کرے, اور بعد میں انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہ کیا جائے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ایک گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طریقے کے ساتھ چلتے ہیں, وہ سب کو لے کر ایک ساتھ چلتے ہیں, انصاف کرتے ہیں, تو ان کے بچے بھی آگے ویسے ہی ان سے ٹریٹ کرتے ہیں. جب کوئی اس طرح ہوتا ہے نا, جب بھی کوئی کام ہو یا کچھ بھی ہو اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میری فیملی, میرے بچے, میری بیوی, یہ نہیں. جب اس طرح سے کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بہویں آ کے بھائیوں میں دراڑیں ڈالتی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بھائی خود اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کی سوچتے ہیں, دوسروں کے بچوں کا نہ سوچیں, تو پھر دوسرے بندے کو بھی آتا ہے کہ یہ کیسا بھائی ہے جو اپنے بچے کا ہی سوچ رہا ہے, ہمارے کا نہیں سوچ رہا. خیر میرے تو بھی بچے نہیں ہیں جس کے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا ہے.
میں اتنا آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ ویسے بھی جب بچوں کی شادی کرنی چاہیے نا، جتنے بھی ماں باپ ہوتے ہیں ان کو اس چیز پہ ضد نہیں لگانی چاہیے کہ ہم بچوں کو سب کو ایک ساتھ رکھیں گے۔ جتنا آپ جانوروں کو بھی دیکھ لیں، اکٹھے ایک جگہ بند کریں گے تو واپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے، ان کو کھلا چھوڑیں گے تو وہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ رہیں گے اور وہ آپس میں آ کے بیٹھیں گے اکٹھے، دل کرے گا جہاں مرضی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویڈیو سلومو میں کیسے ہوگی مجھے نہیں پتا۔ تو اچھا، میں بات کر رہی تھی، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز نا پراپر چل رہی ہوتی ہے سسٹم کے ساتھ۔ ہمارے جو کام ہے بہوئیں کے، ہم نے وہ سب نے اپنے اپنے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا لڑائی جھگڑا اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا، سب کے کام جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں۔ تو جیسے ہم 3 دیورانیاں جٹھانیاں ہیں، تو ایک کا ناشتے کا مطلب کہ ڈیوٹی ہے، ایک کی لنچ کی ڈیوٹی اور ایک کی ڈنر کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اپنے لنچ کے جو بھی برتن ہوں گے یا کام ہوگا وہ چھوڑے گی تو وہ رات کے کھانے والی کے حصے میں آئے گا، تو پھر اس طرح سے لڑائیاں بنتی ہیں۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں اور ہماری تینوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دوسری کے ساتھ ہیلپ کی جائے تاکہ دوسری کا کام جلدی ختم ہو جائے۔ اور میں اور میری جٹھانی جو ہے وہ ہم لوگ آپس میں ہیلپ کرتی ہیں، کیونکہ صبح کا ناشتہ سب لوگ اپنا اپنا کرتے ہیں، وہ ڈیوٹی ہوتی ہے میری دیورانی کی، تو اس وقت انہیں برتن بھی زیادہ نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو کسی کے ناشتے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ انہوں نے بس کاریگر کو ناشتہ دینا ہوتا ہے اور اپنا کرنا ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ اور میرے سسر ان لوگوں کو دینا ہوتا ہے، فادر ان لوگوں کو، سوری۔ تو بس اسی طرح سے ہمارا بھی کام کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کم ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ ہوتا ہے تو دوسری ہماری ہیلپ کرتی ہے، اگر کم ہو تو پھر ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور جلدی سے ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم لوگ روٹیاں بناتی ہیں تب سب مل کے بناتی ہیں، اور ویسے بھی گھر کے بڑوں کو جب ایک ساتھ رکھنا ہوتا ہے نا، ان کو ساری ذمہ داری ان کے سر پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ جیسے ہی کسی کی غلطی ہو اس کو فوراً سے ٹھوکا جائے، ایسا نہیں کہ ایک کے ساتھ ناانصافی، ایک کو سارا کام سونپ دیا جائے، دوسری کو اس کی مطلب کہ کوئی اس کی ویلیو نہ ہو، اور وہ جتنا بھی کام کرے اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ مرضی کہ وہ دوسری کو، ایک کو زیادہ امپورٹنس دینی، دوسری کو کم دینی، تب جا کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور فیملی سسٹم میں رہنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مطلب کہ اگر کھانا بنایا ہے تو روٹی بنانے سے جان چھوٹ جاتی ہے، روٹی بنانے سے کھانا بنانے سالن بنانے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس طرح سے فائدے بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن اس میں مطلب کہ یہ جو ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں۔ نقصان اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب بندہ ہوتا ہے نا سیپریٹ، تو وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہے، لیکن اسے جس چیز کی چاہے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اس کا ہسبینڈ جو ہوتے ہیں، میاں بیوی جو ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں جیسے مرضی جو مرضی کریں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں زیادہ عرصہ اتنا اکٹھے نہیں رہنا چاہیے، فوراً سے بندہ 1-2 سال ہو گئے انف ہے، اس کے بعد ان کو اپنی مرضی سے جینے دینا چاہیے۔ اور بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی سسٹم میں رہتی ہیں جوائنٹ میں، وہ اپنے فرض جو ہیں وہ اپنے 100% اپنا دیں نا، تو ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رہنا تو ان کو وہیں پہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اب ایک جیسے مڈل کلاس گھروں میں بہوئیں آئیں گی اور آتے ہی وہ الگ سے ہو جائیں گی، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے ہسبینڈ اتنا افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں، رہنا ان کو وہیں پہ ہوتا ہے، الگ ایک نہ ایک دن ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ اچھے طریقے سے ہوں تاکہ ان کی میموریز اچھی بنیں اور کل کو وہ مل بھی سکیں اور ایک دوسرے سے اچھا ٹائم بھی سپینڈ کر سکیں۔ یہ کیا لڑائی جھگڑا کر کے اور دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے اس زندگی میں کسی نے کچھ نہیں لے جانا۔ یہی دعائیں ہیں، یہی ہماری زندگی ہے جو ہمارے آگے چل کے کام آئے گی۔ اگر اچھے کام کیے ہوں گے، نیک عمال کیے ہوں گے، تو ہماری اگلی منزل بھی آسان ہوگی، کیونکہ کسی کا دل دکھانا، بلا وجہ کسی کا دل دکھانا، کسی کو ٹونٹ مارنا، اس سے اس کا دل کتنا دکھتا ہے، پھر وہ اگلا بندہ بھی آگے سے مارتا ہے، تو بڑھتی بڑھتی بات بڑھ جاتی ہے، جس نوبت اس طرح آتی ہے کہ لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھنے والوں کو تماشا مل جاتا ہے اور آپ کے گھر کا تماشا بن جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ماشاءاللہ سے 3 بہویں ہیں، جیسے اکٹھی رہتی ہیں، اور ہماری فرینڈشپ اتنی ہے کہ جیسے بھی ہم اکٹھی ہوتی ہیں، ہمارا کچن میں زیادہ اکٹھا ہو مطلب کہ ملنا جلنا ہوتا ہے، تو کچن میں ایسے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ آج فرسٹ ٹائم ملی ہیں، اور ایک دوسرے سے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے اور اچھے سے بات کرنی ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹونٹ مار کے جانا، کسی کو کوئی لگا کے بات کرنی، بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل سسٹم نہیں۔ اگر یہ سسٹم ہو تو ہم لوگ
لوگ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہ ہی نہ سکتی. اور امید ہے جی آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو میرے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا. اور امید ہے کہ میری باتوں سے آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے یا پھر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ ان سے میں معذرت کرتی ہوں. اگر میری باتوں میں کوئی بھی آپ لوگوں کو ایسے لگا کہ میں یہ بات غلط کر رہی ہوں تو مجھے کمنٹ میں آ کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا ہے. میرا تو ایکسپیرینس یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بس زندگی یہی ہے، اسی کو جینا ہے. آج ہم لوگ گزر گئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں اگلی منزل کس طرح کی آئے گی اور کس طرح سے ہم لوگ اس میں سروائیو کریں گے. جو کچھ بھی ہے اسی زندگی میں ہم لوگوں کو کر کے جانا ہے. اپنے اعمال ناموں کو اس قدر بہتر بنانا ہے، اسی زندگی میں بنا سکتے ہیں. جب ایک بار آنکھ بند ہوگی اس کے بعد ہم لوگ جو کچھ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ہم لوگ واپس آ جائیں اور اپنے غلطیوں کو سنوار لیں اور دوسرے کے دلوں کو جن کو دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لیں. لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی ایک ایڈوائس شیئر کروں گی، چاہے آپ کچھ بھی سمجھیں، کہ ہمیں درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. چاہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، چاہے ہم سیپریٹ میں رہ رہے ہیں، جب تک ہم لوگ درگزر نہیں کریں گے ہمارے یہ زندگی جو ہے وہ مشکل سے مشکل بنتی جائے گی. یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے. جب تک میں درگزر نہیں کرتی تھی تو میں خود ہی کڑتی رہتی تھی اور سڑتی رہتی تھی. جب سے میں نے درگزر کرنا سیکھ لیا میری زندگی میں آسانیاں آ گئی ہیں اور خوشیاں آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک آگے بھی خوشیاں دے گا. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ایڈوائس یا پھر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے بس ایک دعا دیتے جائیے گا کہ اللہ پاک مجھے اور سب بے اولاد بہنوں کو اولاد سے نواز دے اور نیک صحت تندرستی والی لمبی زندگی والی اولاد سے نوازے. اللہ پاک ہر کسی کو بھی یہ دکھ نہ دکھائے کہ اولاد کا دکھ اللہ پاک کسی کو بھی نہ دکھائے. کسی دشمن کو بھی بے اولادی کا دکھ نہ دیکھنا پڑے. جس چیز سے میں گزر رہی ہوں، جیسے میں سروائیو کر رہی ہوں وہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. جو کچھ مجھے سننا پڑتا ہے ہر ایک بندے کی بات، اور یہ نہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی باتیں کر رہی ہوں، مجھے باہر سے باہر نکلنا میرے لیے امپاسبل کر دیا ہے لوگوں نے پوچھ کے. بہت یہ مشکل ہے. اس ٹاپک پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک میں لمبی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے، ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹ کر دیجئے. سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. اور آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا. امید ہے جی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اوکے جی، اللہ حافظ. سبسکرائب کرتے جائیے گا جو لوگ نئے ہیں، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی میری باتیں لگی اور جوائنٹ فیملی سسٹم کیسا لگتا ہے. اللہ حافظ.